لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات پڑھنا. عزاداران مظلوم کربلا، محبت حسین سے لبیک یا حسین تک کے عنوان کے تحت مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، جس میں پروردگار صاحبان ایمان کو خطاب کر رہا ہے. اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو. لما یحییکم، اس لیے کہ اس دعوت کے اندر تمہاری زندگی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ تمہارا رب تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اس معبود کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے جو تم سے تمہاری شہرگ گردن سے زیادہ قریب تھا، لیکن تم نے اپنے آپ اپنے اعمال کی وجہ سے اسے دور کر دیا. وہ تم سے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو رگے جاں سے بھی قریب ہے. تو اب اس کے لیے تو ہر منزل پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں رہیں اس کا تصور ذہن میں رہے. لیکن یہ انسان ہے، اس زندگانی دنیا میں بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اس کی مسلسل نعمتوں سے استفادہ بھی کرتا ہے، لیکن شکر منعم کی منزل پر کہ جہاں پر شکر ہونا چاہیے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. تو پروردگار متوجہ کر رہا ہے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اس لیے کہ اس لبیک کے اندر تمہاری زندگی ہے. اللہ اور رسول کی دعوت میں جو تم جوہر محسوس کر لے جاؤ، یہ
اپنی طرف نہیں پکار رہے ہیں، وہ جو خدا اپنی طرف پکار رہا ہے در حقیقت تمہاری زندگی کے لیے پکار رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ تمہاری زندگی کے لیے پکار رہا ہے۔ بڑی خوبصورت روایت ہے جناب موسیٰ کے سلسلے سے کہ جناب موسیٰ جو گوسفند چرایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے جو انبیاء کرام ہیں ان میں سے بہت کا شیوا رہا، مشغلہ رہا کہ انہوں نے بکریاں چرائیں، گوسفندیں چرائیں، اور یہ کوئی عار نہیں تھا کہ گوسفندیں چرا کے تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری امت میں کتنے حقیقت میں ظاہری انسان ہیں لیکن اندر سے بکریوں کی طرح ہیں، معلوم ہو، یہ تجربہ ہو۔ جناب موسیٰ کے سلسلے سے ہے، توجہ کیجئے گا، جناب موسیٰ کے سلسلے سے ہے کہ ایک بکری کا بچہ بھاگ گیا، چرا رہے تھے، بکری کا بچہ بھاگ گیا، موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے، جتنی تیز موسیٰ بھاگتے ہیں اس سے زیادہ تیز وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے، صحراؤں سے گزرتا ہوا ایک پہاڑی پر پہنچ گیا، اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ ایک ایسی جگہ تھی کہ ذرا سا پیر ادھر سے ادھر ہوا تو وہ نیچے، اور ہزاروں فٹ کی بلندی سے جب نیچے جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو بڑی مشکل سے جناب موسیٰ نے آہستہ سے جا کے اسے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد پیار کیا، اس کے سر کو سہلا کے کہا، یہ جو تم موسیٰ سے بھاگ رہا ہے اور موسیٰ جو تیرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ موسیٰ کو اگر تجھے پکڑ لیں گے تو کچھ فائدہ پہنچ جائے گا، موسیٰ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، میں اس لیے بھاگ رہا تھا کہ تو بکریوں کے جھنڈ سے جو الگ ہو گیا تو یہ پہاڑی علاقہ ہے، کہیں گر کر اپنے آپ کو فنا نہ کر لے۔ یہی منزل لبیک یا رسول اللہ کی ہے، یہی منزل دین کی ہے۔ جب خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے تو اس لیے دعوت نہیں دے رہا ہے کہ اسے کچھ فائدہ ہے، اسے پتا ہے کہ شیطان نے جو معصیت کا پہاڑ رکھا ہے کہیں اس پر سے پھسل کے گر کے اپنے آپ کو فنا نہ کر لو۔ اس لیے ہدایت کے اوپر اصرار ہے، اور یہ فرش ازاں، یہ عزاداری در حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہمیں اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ یہ فرش ازاں جس منزل پر ہمیں لے کے آتی وہ یہی ہے کہ ہم بار بار جو ہر سال، کیوں تو ساری زندگی ہم اس غم کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں، ہماری زندگی یہی ہے، یہ غم ہماری حیات ہے۔ لوگوں کے لیے غم موت کی دلیل ہوتا ہے، ہمارے لیے ہماری زندگی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ ہم نے زندگی کا سلیقہ اسی غم کے سائے میں سیکھا ہے، اور جو کچھ حقیقت حیات سے ہم آشنا ہوئے اسی فرش ازاں سے ہوئے۔ اخلاق ہم نے فرش ازاں سے سیکھا، ایثار کرنا فرش ازاں سے سیکھا، سچائی کا درس فرش ازاں سے لیا، خیانت نہ کرنا فرش ازاں سے سیکھا۔ یہ سب فرش ازاں کا درس ہے جو ہم اس فرش ازاں سے سیکھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حقیقت حیات کو بتاتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ اور رسول نے جو بلایا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بلایا ہے، اور ہماری زندگی کا اصلی مفہوم یہ فرش ازاں سے واضح ہوتا ہے۔ اور اسے اگر سمجھنا ہے تو آپ بزرگان، مراجع کرام، وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے علم کی راہ میں، عمل ان کا بتاتا ہے، ان کی زندگی کا عمل بتاتا ہے کہ کتنی پاکیزگی کے ساتھ وہ جیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ رسول بھائی دیکھیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری پھیلا کر کے عیدگاہ خطیب میں رسول اللہ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بولا،
जो पोस्टर लगता है वो एक हाथ का है, मगर रसूल अल्लाह ने बता दिया कि नारे भेजो तो दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। रसूल ने ऐसे दोनों हाथों को बुलंद किया। अब ये भी देखें, फर्श आज़ा हमें सिखाता है, हमें मातम करना है अजीजों, तो मातम करने के लिए हाथ आजाद होना चाहिए। ये आजाद हाथ बताते हैं हमारा ताल्लुक बंधे हुए हाथों से नहीं है, गदीर के मैदान से है। जब हम अपने हाथों को बंधा नहीं रख सकते तो ज़हनों को बंधा कैसे रख सकते हैं? हमारे वजूद के अंदर गदीर है और यही गदीर हमें करबला तक लेके आती है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, जो हमारे बुजुर्गान हैं उनको आप देखें, जो बुजुर्ग शख्सियतें हैं, मैंने किसी मकाम पर शायद कहीं अर्ज़ किया था, और अगर तकरार भी हो जाए अच्छी चीज़ों की तो तकरार होना चाहिए। कुरान करीम ने भी मुसलसल बाज़ मकामात पर बाज़ जगहों पर तकरार की है। तवज्जो कीजिएगा, एक शख्सियत है आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी, बुजुर्ग शख्सियत। देखिए फर्श आज़ा हमें कहाँ लेके जाता है और किस तरीके से सलीका सिखाता है। ये लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन यानी तौहीद पर लब्बैक, यानी रिसालत पर लब्बैक, यानी विलायत पर लब्बैक, यानी मर्ज़इयत पर लब्बैक। ये हमें लब्बैक या हुसैन सिखाता है। मोहब्बत हुसैन के बाद जब मारिफत आती है और इंसान लब्बैक या हुसैन कहता है, यानी हर उस मंजिल पर हम मौजूद हैं जहां होना चाहिए और वहां नहीं है जहां नहीं होना चाहिए। जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं है और जहां होना चाहिए वहां है। बहुत से ऐसे असहाब थे, एक पैगंबर का सहाबी है, नमाज, रिवायत है, पैगंबर का सहाबी है, नमाज पढ़ रहा है, पैगंबर ने पुकारा, नमाज पढ़ रहा है, फिर पुकारा, फिर नमाज पढ़ रहा है। फिर पैगंबर के पास जब गया, या रसूल आपने पुकारा था? कहा पुकारा था, तो क्यों नहीं आए? कहा नमाज पढ़ रहे थे। पैगंबर ने कहा कि जब पैगंबर पुकारे तो अब नमाज नहीं होती है। अब नमाज की मंजिल नहीं, जहां पैगंबर, चूंकि पैगंबर खुद जानते हैं ये क्या कर रहा है, उसके बाद भी अगर पुकार रहा है तो अब तुम्हारी नमाज ये है कि देखो पैगंबर क्या कह रहा है। बाज़ीज़ों, उस दौर में हकीकी हज वो था कि देखते कि हुसैन क्या कर रहे हैं। हकीकी हज करबला में अदा होता। तो वो बुजुर्ग मर्जा जो मैंने आपके खिदमत अर्ज किया, आयतुल्लाह उल उज़्मा अब्दुल करीम हायरी, इस फर्श आला की मंजिलत को आप समझें, ये हमें कहाँ तक पहुँचाता है। चूँकि जो कुछ हमारे पास है, इस कौम का जो बड़ा सरमाया है, यही फर्श आज़ा है। माँ की आगोश से लेकर लहद तक किसी मंजिल पर अगर जिक्र हुसैन न हो तो हमें अपनी जिंदगी वीरान नजर आती है। तो ये बुजुर्ग मर्जा, आप इनको देखें और समझें और पहचानें ये फर्श आज़ा है क्या। तो बहुत बड़ी मंजिल है फर्श आज़ा, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है ये फर्श आज़ा। ये बुजुर्ग मर्जा जो हौज़े इल्मिया क़ुम के फाउंडर हैं, मुअस्सिस हैं, इन्होंने कायम किया। ये एक मंजिल पर
جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ دیوار سے ٹیک لگا کر گریا کر رہے ہیں، سر نیوڑا کے بیٹھے اور گریا کر رہے ہیں، اور بری طرح گریا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے اس لیے گریا ہو رہا ہے۔ شاگرد آئے، تعزیت پیش کی، لیکن ان کا گریا تھما نہیں۔ کہا کہ اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ اور رونا اس لیے ہے کہ حکومت وقت نے، شہنشاہ کی حکومت تھی اس وقت انقلاب سے پہلے، حکومت وقت نے پابندی لگا دی ہے عزاداری پر۔ تو میں سوچ رہا ہوں کیا ہوگا۔ اب پوری توجہ کیجیے گا، ہمارے یہاں پر بھی ایک انحرافی فکر جنم لے رہی ہے، اور اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ سارا اتنا فوکس اس عزاداری کو کیوں، اتنی توجہ اس عزاداری پہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہاں مل رہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ تو وہاں پر بھی کسی نے قریب ہو کے ان کے شاگرد نے کہا کہ پابندی لگا دی ہے حکومت نے، لیکن کیوں اتنا پریشان ہے؟ دین خدا پر تو پابندی نہیں لگی۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا، کبھی خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو جائے، ہمارے یہاں ہم ہر سال خاص طور پر ہر ایک گھر میں ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ ہمیں محرم ایسے منانا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ڈسٹربنس آ جائے، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو وہ شخص جو واقعی عزادار ہے پریشان رہتا ہے۔ اس کے دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کیوں اتنا پریشان ہو؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گھر میں جو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی مریض ہو گیا اس کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات وہ ہے جو تمہیں جتنا بھی سمجھاؤں تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں پریشان ہے کہ بیماری اور آزاری اور یہ سارے مسائل تو لگے رہتے ہیں، اس لیے پریشان ہے کہ جس طریقے سے گریے کا حق ہے فلاں مشکل کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتے، اور یہ ہماری طہارت باطنی کی دلیل ہے۔ اب پوری توجہ کیجیے گا۔ تو یہاں پر اس شاگرد نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو جوڑا کہ حضور آپ نے تو اتنے بڑے حوضے کی بنیاد رکھی ہے، دین خدا تو تعطیل نہیں ہوا، دین خدا پر تو پابندی نہیں ہے، نماز پہ تو پابندی نہیں ہے، روزے پر بھی پابندی نہیں ہے، تلاوت قرآن پر بھی پابندی نہیں ہے، یہ سارے اعمال جو دین کے عنوان سے ہیں آپ تو انجام دے سکتے ہیں، اتنا گریے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف عزاداری ہی پہ تو پابندی ہے، اور عزاداری کوئی واجب عمل تو ہے نہیں، توجہ کیجیے گا، مستحب ہی تو ہے، اور مستحب پر اگر پابندی لگا دی تو کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ واجب پر تو نہیں ہے نا۔ پریشانی وہاں پہ ہوتی جو کہا جاتا کہ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، حج مت کرو، یہ ساری چیزیں، دین کے فرامین پر عمل مت کرو۔ بہت خوبصورت جواب دیا ہے تاریخی، کہتے ہیں کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، یہ مستحب عمل ضرور ہے، لیکن ایسا مستحب ہے جس کے دامن میں ہزاروں واجب تربیت پاتے ہیں۔ یہ ایسا مستحب ہے جس نے نہ جانے کتنے واجب اعمال کو ہمارے لیے زندہ رکھا ہے۔ آج ہم نماز کو پہچانتے ہیں عزاداری سے، حج کو پہچانتے ہیں عزاداری سے، روزے کو پہچانتے ہیں عزاداری سے، دین کو پہچانتے ہیں عزاداری سے۔ عزاداری کے دشمنوں پر اور یہ بڑا اہم مرحلہ ہے کہ مستحب ہے، لیکن یہ وہ مستحب ہے جو دیگر واجبات کے لیے زندگی کی دلیل ہے، زندگی کی دلیل ہے، یہ اس عزاداری کے سائے میں۔ اور اسی لیے پھر یہاں پر سمجھ میں آتا ہے جو امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ جو کچھ ہم نے اس انقلاب میں حاصل کیا ہے، اب یہ کمال ہے اس شخصیت کا، کہہ دیتی یہ میری رہبریت کی بنیاد کے اوپر ہے، قیادت کی بنیاد کے اوپر ہے، عوام کا ساتھ دینے کی بنیاد کے اوپر ہے، یہ میری فکر کی بنیاد کے اوپر ہے، فقاہت کی بنیاد کے اوپر ہے، میرے علم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ نہیں، آواز دی جو کچھ ہم نے حاصل کیا اس عزاداری کی بنیاد کے اوپر حاصل کیا۔ اب سمجھ میں آیا عزیزوں، عزاداری وہ ہے کہ جس کے در پر انسان جھک جائے تو خمینی بنتا ہے۔ اور یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح حضرت زینب کبریٰ نے اس عزا کو ہمارے لیے ایک
تحفے کے طور پر، ایک ہدیے کے طور پر بطور امانت ہمارے حوالے کیا۔ اب کل کی گفتگو سے متصل ہوتے ہوئے کہ لبیک یا حسین کیسے کہنا ہے، یہ زینب بتائیں گی کہ کیسے کہنا ہے۔ وہ سارے مراحل کہ جہاں جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، آپ دیکھیں عجیب بات ہے، کل میں نے خطبے کی طرف ایک اشارہ کیا کہ کوفے کے لوگوں کو جو خطاب کیا ہے، یہ کوفے کے لوگوں کو خطاب کرنا، یہ لبیک یا حسین جو زینب نے کہا ہے، اس کا انداز کیا تھا؟ منطق مظفر کتاب ہے شیخ مظفر کی، اس کے اندر انہوں نے ایک گفتگو کی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فن سے ہے، فن سے ہے، اسی لیے کہتے ہیں فن خطابت۔ تو جہاں خطابت کے اصولوں کے سلسلے سے گفتگو ہوتی ہے، وہاں پر شیخ مظفر نے کچھ خطابت کی گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ صنعت خمس کی وہاں پر بحث اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، اس کے ذیل میں کہ یہ ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، پوری توجہ کیجیے گا، خطبہ دینا بھی ایک آرٹ ہے اور ایک فن ہے، لیکن پوری توجہ اور محسوس کریں کہ زینب نے کن سخت ترین حالات سے گزر کر اس امانت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ جو خطبہ دیا ہے اس کا انداز کیا تھا؟ کچھ سامنے کی چیزیں ہیں۔ ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ گفتگو کر رہا ہو تو لوگ اس کی باتوں کو سن رہے ہوں۔ جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کیمرہ صحیح ہو رہا تھا، اس کو لگایا جا رہا تھا، بہرحال میں محسوس کر رہا تھا کہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، کوئی بیچ میں اگر اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، ڈسٹربنس ہوگا، تو خطیب اپنی بات کو صحیح طریقے سے رکھ نہیں سکتا، ایک مرحلہ۔ دوسری چیز، جو خطیب اپنی بات کو پیش کر رہا ہے وہ اس وقت پیش کر سکتا ہے کہ جب اس کی خطابت سے پہلے یا اس کے خطبے سے پہلے اس کے ساتھ کوئی دلخراش حادثہ نہ ہوا ہو، اس کا ذہن، جو باتیں اس کے ذہن میں ہیں اسے کہنے کے لیے پرسکون ہو۔ دوسری منزل، تیسرا رکن، جب وہ اپنی باتوں کو بیان کر رہا ہے تو دشمن وہاں پر موجود نہ ہو۔ وہ اپنی باتوں کو جب بیان کر رہا، دیکھیں یہاں پر میں اپنی باتوں کو بیان کر رہا ہوں، سب دوست داران اہل بیت اطہار علیہ السلام، سب، اگر کہیں پتہ چل جائے کہ فلاں کوئی ایک اسلحہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ، تو کتنا بڑا خطیب ہو، جتنی بھی تیاری کر کے آیا آدھا بھول جائے گا۔ یہ ہے نفسیاتی باتیں ہیں نا عزیزوں، آپ سب محسوس کر رہے ہیں۔ اور ایک اور مرحلہ، جو خطیب خطابت کر رہا ہے، جو گفتگو کر رہا ہے، تو اسے گفتگو کے لیے اشاروں کی بھی ضرورت ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ اور پیر آزاد ہوں۔ اب عزیزوں سوچو، زینب نے کوفے میں خطبہ دیا، مجمع وہ مجمع ہے کہ جس میں کچھ اپنے ہیں اور اپنے بھی کچھ ایسے بڑے عجیب کہ جنہوں نے بیعت کی اور بیعت کو توڑ دیا، اور بہت سے ایسے ہیں جو دشمن ہیں، نہ جانے کتنے وہ ہیں جو اسلحوں سے لیس ہیں۔ اور جو زینب خطبہ دے رہی ہے تو کس عالم میں دے رہی ہے؟ ابھی واقع کربلا رونما ہوا ہے، زینب کے دل پہ داغ ہے، جہاں اکبر کا، جہاں قاسم کا، جہاں اون محمد کا، وہاں زینب کے دل پر داغ ہے اس کے بھائی عباس کا۔ اور اس کے بعد ان تمام غموں کو زینب اپنے سینے پہ لیے ہوئے ہے، اور لینے کے بعد اس مرحلے پر ہے کہ جب خطبہ دے رہی ہے تو ہر خطیب کے لیے ضروری ہے اس کے ہاتھ آزاد ہوں۔ زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کے بعد زینب نے جو خطبہ دیا ہے تو ایک مرتبہ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم جو تم بول رہے ہو، تم سے بہتر بولنے والا کوئی نہیں، تم سے اچھا خاندان کسی کا نہیں، تم شرف کی منزلوں پہ ہو، تم کمال کی منزلوں پہ ہو۔ عزیزوں، ہاتھ پیر آزاد ہو کر ذہنی سکون کے ساتھ مجلس پڑھ لینا، خطبہ دے لینا، یہ آسان ہے۔ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ہاتھ، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کوفے میں خطبہ دے کے کوفے کے قلعے کو یزید کے لیے مسمار کر دینا، یہ زینب کا کمال ہے۔
بچہ جو نعرہ لگا رہا تھا اس کا نعرہ پورا ہو جانے دیں. کوئی بچہ بھی ایک نعرہ لگا رہا تھا نعرے. ہاں خاص طور پر جب یہ بچے نعرہ لگائیں تو اس سے ماں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے, اس کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے کہ عشق علی گھٹی میں اس طرح سے پلا دیا کہ جہاں بھی عشق حیدر کرار کی بات ہوگی, جہاں پر بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر آئے گا, اپنے وجود کے ساتھ نعرہ لگتا ہے, یعنی اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ایسے مرحلے پر بس دس بستہ گزارش یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ہمارا بچہ نعرہ لگائے اور ہم بھی لگا رہے ہوں تو تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, اس لیے کہ اس بچے کی آواز آسمانوں میں ہم سے پہلے پہنچنے والی ہے. سلامت رہو. تو عزیزو اب اس کو محسوس کیجئے گا کہ جناب زینب نے کیا انداز اختیار کیا ہے. یہ لوگ رو رہے ہیں اور راوی کہتا ہے کہ اسی کے بعد فوراً خطبے کے بعد لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی کہ ابن زیاد تو نے کیا کیا, اور وہی کوفہ پھر سراپا احتجاج بن گیا. یہ جو ہم سنتے ہیں جناب مختار نے انتقام لیا, اس انتقام کی بنیاد اس وقت رکھ دی تھی زینب نے جب کوفے میں خطبہ دیا تھا. ہر ایک وار جو مختار کر رہے تھے اس وار کے ساتھ کاٹ تھی جناب زینب کے خطبے کی. یہ توابین جو اٹھے ہیں یہ جناب زینب کے خطبے کی بنیاد کے اوپر, اس کو محسوس کریں. اور عجیب انداز ہے لبیک یا حسین کا. جب یہ زینب دربار ابن زیاد میں پہنچی, سر کو جھکا کے زینب کھڑی ہے, بالوں سے پردہ کیا ہوا ہے, اور یہ وہ منزل ہے کہ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہے. اب آپ سوچیں, ذرا محسوس کریں, تخت پہ, اور کون سے تخت پہ بیٹھا ہے کہ جہاں مولا کی خود حکومت تھی, جہاں مولا کی خود حکومت تھی کوفے میں, وہاں پر ابن زیاد بیٹھا ہے تخت پر. تو زینب کو تو اس منزل پر ٹوٹ جانا چاہیے تھا کہ آج میں وہاں آئی جہاں میرے بابا کی حکومت تھی. خاموشی سے زینب جب داخل ہوئی ہے پروقار انداز میں, تو ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے من ہذہ المتکبرہ, یہ تکبر کرنے والی خاتون کون ہے؟ تو زینب نہیں بولی, کسی نے اشارہ کیا ہے, ہذہ زینب بنت علی, زینب بنت علی ہے. اب محسوس کیجئے گا عزیزو, کل بھی میں نے فضائل کے گوشے کچھ بیان کیے تھے, لیکن یہ عشق ہے, عشق اہل بیت, کہ جب ہم ان کی ان فضیلتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو شدتوں کے سائے میں, سختیوں کے سائے میں ان کی فضیلتیں آشکار ہوئی ہیں, تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصائب, تو بعض ہمارے احباب نے کہا کہ کل پتہ ہی نہیں چل رہا تھا مصائب کہاں ہیں اور فضائل کہاں ہیں. نہیں عزیزوں, یہ کمال ہے اہل بیت کا کہ ان کی جہاں فضیلتیں ہیں وہاں مصائب میں بھی ان کی فضیلتیں ہیں. یہ کمال ہے. اور اس کو آپ دیکھیں کہ جب داخل ہوئی ہیں تو اب خطاب کیا ہے, جب بہت بڑی منزل ہے کہ بھرے دربار میں پوچھ رہا ہے یہ کون ہے تکبر رکھنے والی خاتون. اب زینب نے یہاں پر جواب نہیں دیا, کسی نے کہا کہ یہ زینب ہے. اس منزل پر عجیب جملے کہے, کہتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ. زینب کو توڑنے کے لیے جملہ کہا, فریادیں بلند ہو جائیں زینب کی. سوچ رہا تھا کہ زینب کے گریے کی آواز بلند ہوگی تو میری فتح کا اعلان ہو جائے گا. زینب نے کہا کہ یہ آرزو خاک ہو جائے گی. ادھر اس نے آواز دی, معاذ اللہ جو جملے ہیں اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے الحمدللہ الذی فضحکم وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ, خدا کی قسم جس نے تمہیں خار و رسوا کیا. معاذ اللہ, یہ کہتا ہے جناب زینب سے کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی فضحکم وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ, جس نے تمہاری باتوں کو جھوٹا کر دیا. یہ زینب سے خطاب کر کے تخت پر بیٹھ کر یہ خطاب کر رہا ہے, اور زینب اسیر بنا کے لائی گئی ہے. کیا ہونا چاہیے تھا؟
زینب کی چیخ نکل جاتی، سامنے سر ہے، نوکے نیزہ پر بھائی کا سر ہے، عباس جیسے بھائی کا سر ہے، لیکن نہیں، یہ ہے لبیک یا حسین۔ ایک مرتبہ لب و لہجے کو تبدیل کیا اور سر کو اٹھا کے ایک جملہ کہا، الحمدللہ الذی کرمنا بنبیہ محمد۔ تو کہتا ہے میں ذلیل کیا، ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمارے خاندان میں نبوت کو رکھ کے ہمارے شرف کو بلند کیا۔ الحمدللہ الذی کرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ انما یفتضح الکاذب والفاجر، خدا کی قسم اگر خدا کسی کو ذلیل کرتا ہے تو فاسقوں کو ذلیل کرتا ہے، جھوٹوں کو ذلیل کرتا ہے۔ وَهُوَ غَيْرُنَا، اور وہ ہم نہیں ہے۔ پہچانو کہ وہ جھوٹا کون ہے، ہم نہیں ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ ہماری تربیت آیہ تطہیر کے حصار میں ہوئی ہے۔ اب اس منزل کو پہچانیں۔ اب یہاں پر آنے کے بعد پوری توجہ کیجئے گا، اب ایک اور جملہ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کیف رأیتی ما صنع اللہ بأخیک الحسین۔ عجیب منزل ہے، کیف رأیتی ما صنع اللہ بأخیک الحسین۔ زینب، حسین کے ساتھ جو خدا نے کیا وہ کیسا تھا؟ اب تاریخ حیران ہے کہ زینب جواب کیا دے۔ ظاہری طور پر انسان سوچ رہا ہے کہ خاتون کو جواب یہ دینا چاہیے کہ تو نے شہید کر دیا، اور پھر پوچھ رہا ہے کہ کیسا خدا نے کیا؟ شہید کر دیتا تو کافی تھا، تو نے تو لاشوں کو پامال بھی کر دیا، خیام کو جلا بھی دیا، یہ تو نے کیا کیا؟ لیکن زینب نے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی۔ بات جب خدا کی تھی، ایک مرتبہ آواز دی، جہاں تو فعل کو خدا سے منسوب کر رہا ہے تو یاد رکھ، جہاں آواز دی اس نے کہ کیف رأیت ما صنع اللہ بأخیک الحسین، تو ایک مرتبہ معرفت بھرا جملہ ارشاد فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ میرے خدا کی جانب سے ہے بہتر ہے، حسین ہے، جمیل ہے۔ معرفت۔ اب پوری توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے بعض ذہن پہ چوٹ لگی، یہ کیا کہہ دیا زینب نے، ما رأیت الا جمیلا، میرے خدا کی جانب سے ہے جو کچھ بہتر ہے۔ اسے انسان اگر غور کرے اور سمجھ لے تو توحید کی راہ میں ایک بڑی مشکل حل ہو جائے انسان کے لیے۔ ایک معرفت کا دروازہ ہے جو زینب نے کھولا ہے صاحبان معرفت کے لیے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، تاریخ اپنے آپ کو بہت کچھ دہراتی بھی ہے، اور تاریخ منواتی بھی ہے، بہت کچھ پہچانواتی بھی ہے۔ رسول نے 23 سال کی تبلیغی زندگی میں کہاں سے کہاں پہنچایا، اس نمونے کو دیکھیں اور زینب کے اس مفہوم کو سمجھیں جو زینب کہہ رہی تھی۔ پوری توجہ کیجئے گا، ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ میرے خدا نے کیا بہتر کیا۔ کیا بہتر کیا؟ حسین شہید ہو گئے، یہ بہتر ہوا؟ عباس کے بازو کٹ گئے، یہ بہتر ہوا؟ علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی، یہ بہتر ہوا؟ کہنا کیا چاہتی ہے زینب، اس کو سمجھیں عزیز، پوری توجہ۔ رسول نے 23 سال کی تبلیغی زندگی میں کیسا انقلاب پیدا کیا۔ وہ دور وہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ برسہا برس لڑا کرتے تھے، اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، انتقام میں جنگیں ہوا کرتی تھی، جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ، نسلیں گزر جاتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا جنگ ہو کیوں رہی ہے۔ گھر کی جو خواتین ہیں ان کے وجود کے اندر اتنا انتقام کی آگ تھی کہ اگر مرد آتے تھے گھر میں، اور اگر کسی نے کسی کے خاندان میں سے کسی کو قتل کر دیا اور انتقام اس کا نہ لیا گیا، تو عورتیں چوڑیاں اس کے حوالے کرتی تھی، پہن لو، ابھی تک انتقام نہیں لیا گیا ہے۔ لوگ اس بنیاد کے اوپر گھر سے غیرت کی بنیاد کے اوپر نکلتے تھے۔ پوری توجہ کیجیے گا، ہر ایک اپنا عزیز بہت عزیز تھا، اپنا قریبی بہت قریب تھا، لیکن پیغمبر نے 23 سال کی اپنی تبلیغی زندگی میں اتنا انقلاب بپا کیا۔ 2 نمونے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جنگ احد میں بنی دینار کی خاتون ہیں،
جس کا بھائی، جس کا بیٹا، جس کا شوہر، اور بعض روایتوں میں ہے کہ باپ بھی راہ اسلام میں شہید ہوا. بنی دینار کی خاتون راہ اسلام میں بھائی، شوہر، بیٹا اور بعض روایتوں کے مطابق باپ، 4 لوگ اس نے دیے دین کی راہ میں. اور دینے کے بعد جب یہ شہید ہو گئے اور جنگ احد میں افراتفری مچی اور لوگوں نے مشہور کر دیا کہ قد قتل محمد، تو اس منزل پر جب اسے اپنے بھائی، بیٹے اور شوہر کی شہادت کی خبر ملی ہے تو اپنے شوہر کو تلاش نہیں کر رہی ہے، اپنے بھائی کو تلاش نہیں کر رہی ہے. اس کی نظریں ہیں رسول زندہ ہیں کہ نہیں. دیکھیں اس کو سمجھیے گا کہ کیا مرحلہ ہے. رسول زندہ ہیں کہ نہیں؟ کہ تمہارا تو بھائی مر گیا، شوہر بھی مر گیا، کہ مر جائے لیکن رسول کی زندگی زیادہ ضروری ہے. رسول کی زندگی زیادہ ضروری ہے. ایک اور خاتون جس کا تاریخ نے نام لکھا ہند، تاریخ نے نام لکھا ہند. یہ وہ ہند نہیں ہے جس کا تعلق بنی امیہ کے گھرانے سے ہے. یہ وہ ہند ہے کہ جو جنگ احد میں ثابت قدم رہی. جنگ احد میں ثابت قدم رہی. بہت عجیب واقعہ ہے جنگ احد کا، عجیب جنگ ہے جس کو کبھی اور عرض کروں گا. لیکن ابھی صرف واضح یہ کرنا ہے کہ جناب زینب نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، ما رأیت الا جمیلا، یعنی کیا کہنا چاہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے پوری توجہ کیجیے گا. یہ رسول کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ خاتون جو بغیر انتقام لیے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. آہیں، سسکیاں، نالے، آہوزاری کہ نکلو انتقام لو، جب تک انتقام نہیں ملے گا تو میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ کیفیت اس کے وجود کے اندر اتنا انقلاب پیدا کر دیا کہ بیٹا بھی مر گیا، بھائی بھی مر گیا، شوہر بھی مر گیا. یہ نہیں کہتی کہ پہلے انتقام لو، بلکہ یہ کہتی ہے رسول اللہ باحیات ہیں کہ نہیں. دوسری خاتون ہند، اس کے ساتھ بھی بھائی، شوہر، بیٹا، اور اس کی داستان عجیب ہے. اپنے بھائی، شوہر اور اپنے بیٹے کی لاش کو لاد کر اونٹ کے اوپر لے کے آ رہی ہے احد کے میدان سے. اور رسول کی ازواج میں سے ایک جن کا نام تاریخ میں ہے، وہ رسول کی زوجہ اس سے سوال کرتی ہیں تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا کہ میں احد کے میدان سے آ رہی ہوں. احد کے میدان سے آ رہی ہوں. تو یہ آہستہ آہستہ کیوں چل رہی ہو؟ کہ اس کے اوپر کچھ بوجھ ہے، کچھ بار ہے. کہ جنگ احد کا معاملہ کیا ہے؟ ابھی نہیں بتایا کہ کیا ہے اس پہ. کہ جنگ احد کا معاملہ کیا ہے؟ کہ خدا کا شکر ہے کہ رسول زندہ ہے. خدا کا شکر کہ اللہ کا رسول زندہ ہے. اور جملہ ہے تاریخ میں، کلو مصیبت بعدک جلل. یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت مجھے برداشت ہے، اس لیے کہ آپ کی حیات، اب آپ کی حیات اتنی بڑی ہے کہ بیٹا مر جائے تو قبول، بیٹا مر جائے تو قبول، شوہر مر جائے تو قبول، بھائی مر جائے تو قبول. ان سب کی زندگی کی وقت نہیں، آپ کی زندگی کی وقت ہے. یہ رسول نے 23 سال کی زندگی میں اتنا لوگوں کے مزاج کو تبدیل کر دیا کہ وہ لوگ جو بغیر انتقام کے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ صبر کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ رسول زندہ ہے. تو عزیزوں، اب یہاں پر آیت اللہ ابراہیم آیتی کا جملہ کہ یہ صرف رسول کی تربیت کا، رسول کی احادیث کا، روایات کا، رسول کے خطبات کا اثر تھا کہ خاتون نے اپنے جذبوں کو اتنا بلند کر لیا کہ اگر رسول زندہ تو بیٹا مر جائے کوئی پرواہ نہیں، بھائی مر جائے کوئی پرواہ نہیں، شوہر مر جائے کوئی پرواہ نہیں. تو جہاں بات زینب کبریٰ کی آتی ہے تو زینب تو وہ ہے جو آغوش فاطمہ کی تربیت کرتا ہے. اسے علی نے پروان چڑھایا ہے تو علی کی طہارت تھی جو بول رہی تھی ما رأیت الا جمیلا. اے ابن
زیاد تو سمجھ رہا ہے حسین قتل کر دیا گیا، تو سمجھ رہا ہے میرا گھر تو نے اجاڑ دیا، لیکن یاد رکھ جس کو بچنا تھا وہ بچ گیا۔ وہاں پر اگر کل ایک جاہلیت کے مزاج میں پڑھنے والی پلنے والی پروان چڑھنے والی خاتون رسول کی تربیت کی بنیاد کے اوپر اس منزل پر پہنچ سکتی ہے کہ نہ اسے اپنے بھائی کا غم ہو، نہ اپنے بیٹے کا غم ہو، نہ اپنے شوہر کا غم ہو، اس لیے کہ رسول زندہ رہ جائے، تو منزل یہ ہے کہ جناب زینب آواز دے رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا، حسین شہید ہو گیا تو کیا ہوا، وہ دین جس کو بچانے کے لیے نکلا تھا اسے دنیا میں تا قیام قیامت محفوظ کر گیا، دین حسین باقی ہے، اس سے بہتر کیا ہوگا۔ تو پہچانو اس مزاج کو، یہ توحیدی مزاج ہے کہ دربار ابن زیاد میں زینب اعلان کر رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سب کچھ دیکھا، جو بھی دیکھا وہ اچھا دیکھا، اس لیے کہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں نہ جانے کتنے سر ہیں جنہیں حسین نے سر کٹا کے سر بلند کر دیا، وہ سر بلند رہیں گے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں، اس عزاداری کے سائے میں۔ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ حسین نے سر کٹا دیا لیکن دین الہی پر آنچ نہ آنے دی۔ اور بہت بڑی منزل ہے، پیغمبر کی عظمت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ خاتم المرسلین ہیں۔ خاتم المرسلین کیا مطلب؟ یعنی آخری نبی، دین کی بنیاد کے اوپر اہمیت ہے پیغمبر کی، یہ دین لے کے آئے۔ تو حسین وارث انبیاء ہے، حسین نے جس چیز کو بچایا ہے وہ دین ہے، دین خدا بچ گیا، اس لیے زینب آواز دے رہی ہے جو کچھ دیکھا میں نے اچھا دیکھا۔ ہاں دین پر حرف آتا تو یہ منزل تھی، یعنی بتانا یہ چاہتی ہے زینب کہ اصل منزل یہ ہے کہ جہاں پر دین خدا آواز دے رہا ہو، جہاں پر رسول خدا آواز دے رہے ہوں، وہاں پر تم ثابت قدم ہو، وہاں پر ڈٹے رہو، یہ منزل ہے۔ اور اسی کو آپ دیکھیں سید الشہداء نے کس حسین انداز میں کربلا میں واضح کیا ہے کہ جہاں پر حسین اپنی مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کرتے، جہاں پر حسین کہتے ہیں پروردگار حسین سب کچھ برداشت کر لے گا، یہ سوچ کے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہاتھوں پر ننھے شیرخوار کی لاش ہے اور حسین آواز دے رہے ہیں لیسا عز علی لانک ترا، میرے پروردگار بہت محبت ہے علی اصغر سے، بہت چاہتا ہوں، اور بچوں سے تو سب کو محبت ہوتی ہے، اور حسین امام وقت ہے، اور امام کے تمام تر کمالات اپنی آخری حدوں پر ہوتے ہیں۔ انسان کے وجود کے اندر جذبات ہوتے ہیں، یہ جذبات اپنی جگہ، امام کے اندر یہ جذبہ مکمل عروج پر ہوتا ہے، یعنی جتنا ہم اپنے بچے کو چاہتے ہیں، اگر ایک امام ہے امام ہونے کی حیثیت سے اس سے زیادہ محبت کرے گا، لیکن وہاں پر امام آواز دے رہے ہیں لیس عز علی لانک ترا، پروردگار میرے لیے بہت سخت ہے علی اصغر کی شہادت، لیکن سخت نہیں ہے اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تیری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ دین کو بچانے کی قیمت چکا رہا ہے حسین۔ عزیزوں، اب محرم کے نصف ایام گزر چکے، آدھا محرم تقریباً گزر گیا، رباب کے شیرخوار کا ماتم کرنا ہے۔ اس گھر کی عجیب داستان ہے، ہم نے دیکھا کہ بچے چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، جو چھوٹا بچہ ہو عموماً مختلف چیزوں کو، کبھی انہیں کچھ چاہیے، کبھی انہیں کچھ چاہیے، کبھی انہیں کچھ چاہیے،
یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے. بچے کھلونا مانگتے ہیں، بچے ٹافیاں مانگتے ہیں، بچے چاکلیٹ مانگتے ہیں، بچے کچھ مانگتے ہیں، چیزوں کو مانگتے ہیں. ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ بچہ کچھ دے. عجیب منزل ہے یہ، اس گھر کا باب الحوائج ہے، جو مانگتا نہیں دیتا ہے، اسے باب الحوائج کہا گیا. علی اصغر باب الحوائج. آؤ اس طرح سے چلیں. آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا عزیزوں، کبھی آپ بچے کے چھوٹے سے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، انگلی دے دیں، بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے بچہ. ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزوں، آؤ اس منظر کو یاد کرو کہ حسین ننھے سے بچے کو لے کر اشقیاء کے درمیان کھڑا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ اس بچے کو 2 قطرے آپ دے دو. وہ تصور میں لے کے آؤ اور کچھ ایسا کرو کہ تمہاری انگلی اصغر تھام لے. جیسے بچے انگلی پکڑ لیتے ہیں نا، اصغر نے انگلی پکڑ لی تو مسئلہ بڑا حل ہو جائے گا. اب منزل نجات ہماری ہے، اب کامیابی ہمارا مقدر ہے. والدو جب سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان اپنوں کو یاد کرتا ہے. سید الشہداء نے جہاں تمہیں یاد کیا وہ ایک منزل یہ ہے، شیعتی مہما شربتم ما عذبن فاذکرونی. میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کرو. او سمعتم بے قتیل او غریب فاندبونی. میرے شیعوں اگر کہیں سننا کسی کو ستا کے رولا کے مارا گیا تو مجھے یاد کر لینا، میرے اوپر آنسو بہا لینا. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. عجیب جملے ہیں یہ. جملے کس حالت میں کہے ہیں؟ جب حسین کے ہاتھوں پر ننھا شیرخوار ہے، اس کو ہاتھوں میں لیے ہوئے حسین اپنوں کو نہیں تمہیں یاد کر رہا ہے. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعو کاش کربلا میں ہوتے. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی. تو دیکھتے کہ کیسے تمہارا مولا اپنے ننھے سے فرزند کو لے ہوئے پانی کا سوال کر رہا تھا. فابوا یرحمونی، لیکن رحم کرنے سے انکار کر دیا. انکار کر دیا ہوتا تو ٹھیک ہے، ارے کوئی تیر چلا کے انکار کرتا ہے. نہ پلاتے پانی، منع کر دیتے. فَأَبَوْا يَرْحَمُونِي. اور اس کے بعد عجیب جملے ہیں. جب آئے ہیں لے کے، عجیب منزل ہے عزیزوں شہادت علی اصغر میں. کس کس گوشے پر انسان نظر ڈالے، ایک ایسی شہادت جس نے حسین کی صداقت پر مہر لگا دی. ایسی شہادت جسے دنیا جھٹلا نہیں سکتی. جب حل من ناصرین کی صدا بلند کی ہے، حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو حسین نے محسوس کیا خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. زلجنا کو موڑا، خیمے میں پہنچے. کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ نہیں، پیاس سے ہلاک نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کی آواز میں اتنا درد تھا بھیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اس منزل کو محسوس کیجئے گا. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو، میں اس کے مقصد کو سمجھتا ہوں. محسوس کر لینا عزیزوں، حسین جو لے کے چلے علی اصغر کو،
تو علامہ جوادی نے لکھا کہ محسوس کیا جیسے در خیمہ پر کوئی بیوی کھڑی ہوئی ہے. بیوی کھڑی ہوئی ہے. رباب کچھ کہنا چاہتی ہوں. جملے ہیں. کیا کہے رباب؟ کیا کہے گی رباب؟ کچھ نہیں. بے بسی کو محسوس کرے. کچھ نہیں. تو کیوں کھڑی ہو؟ آخری بار اپنے چاند کے ٹکڑے کو دیکھنا چاہتی ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. ایک ماں کی مجبوری کو دیکھیں, اس کی ممتا کو دیکھیں. لے کے جا رہے ہیں, آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے, اور محبت کا کمال یہ کی ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ ماں تڑپ جاتی ہے اگر اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ ایسا ہو. پہلی منزل, ماں گھر میں ہو اور اس کا شیرخوار تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے. ماں کی گود کی گرمی بار بار اسے مجبور کرتی ہے کہ دروازے پر کھڑی ہو جائے کہ میرا شیرخوار آ رہا ہوگا. ایک منزل. دوسری, اگر اس کا چھوٹا بچہ, کمسن دودھ پیتا بچہ اگر کہیں باہر گیا اور خدا نہ خواستہ چہرے پر کوئی خراش لگ گئی, بچے کو دیکھتی ہے بے ساختہ, کبھی ماتھے کا بوسہ لیتی ہے, کبھی رخسار کو چومتی ہے, کبھی لبوں کا بوسہ لیتی. میرے لال تجھے کیا ہو گیا؟ کہاں چلا گیا تھا؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ چوٹ مجھے لگ جاتی, تیرے رخسار پر نشان نہ ہوتا. دیکھیں نا, یہی ہوتا ہے نا. تیسری منزل, ماں کا بچہ کہیں باہر گیا ہو اور بھوکا اور پیاسا ہو, ماں تڑپ جاتی ہے, اسے چین نہیں ملتا, در و دیوار سے ٹکراتی ہے. کچھ ایسا ہو جائے کہ بچے تک کھانا پہنچ جائے, پانی پہنچ جائے. سوچو کیسی ماں ہے. رباب کہ اس کا بچہ جا رہا ہے, دور بھی جا رہا ہے, ماں کو دوری بچے کی گوارا نہیں, اور جب آئے گا تو کوئی خراش نہیں ہوگی, ذبح ہو کے آئے گا. جب آئے گا پیاسا ہے, پانی پی کے نہیں آئے گا. اس منزل پر عزیزو, حسین اس منزل سے گزر کے جب پہنچے, تمہیں یاد کیا, میں نے عرض کر دیا نا, اس مجبوری میں, اس بے کسی میں مولا نے کسی اور کو یاد نہیں کیا ہے. آواز بھی ہے, شیو تم کاش کربلا میں ہوتے. آج تم مصائب سن کے تڑپ تڑپ کے دہاڑے مار مار کے روتے ہو. کاش تم ہوتے تو محسوس کرتے کتنی غربت میں تمہارا مولا کھڑا ہوا تھا اور حسین آواز دے رہے تھے, یا قوم. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. آواز دے رہے تھے, یا قوم ان لم ترحمونی ارحموا ھذا الطفل. اے قوم, اگر تمہیں میرے اوپر رحم نہیں آتا, اس بچے کے اوپر تو رحم کرو. اما ترونہ کیف یتلذذ عطشانا. تم نہیں دیکھتے کیسے یہ اس مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے جسے پانی سے نکال دیا گیا. نہیں ہوا معنی عزیزوں, تلذی کی لفظ استعمال کی ہے, میں معنی کر رہا ہوں سمجھنا, اپنے مولا کی غربت پہ رونا. یہ علی اصغر کا غم بہت بڑا غم ہے عزیزوں. یہ اتنا بڑا غم ہے کہ جب مختار نے انتقام لینے کی کارروائی شروع کی ہے, جب کسی کو بھی مختار واصل جہنم کرتے تھے تو تڑپ کے سید سجاد پوچھتے تھے, اے بھائی یہ بتاؤ
میرے ننھے بھیا علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزوں، یہ سوچنا جب گریہ آئے، آنسو نکلے، فریاد نکلے، تو سوچنا کہ جہاں رومال زہرا میں تمہارے آنسو جائیں گے، وہیں اس ننھی سکینہ کی تسکین قلب کا سبب بھی ہو جائیں گے۔ جو اصغر گیا تھا تو انتظار کر رہی تھی، لیکن جب آیا تو کس عالم میں آیا؟ تو سب سے پہلے سکینہ نے دیکھا ہے عالم کیا تھا علی اصغر۔ اما ترونہ کیف یتلذی، تم نہیں دیکھتے کہ کیسے تڑپ رہا ہے؟ تلذی کے معنی علماء نے کیے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ جب پانی سے مچھلی کو نکالا جاتا ہے، مچھلی کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور جب اس مچھلی کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی اوپر جائے نیچے، تو مچھلی کروٹیں بدلتی ہے، کروٹیں بدلتی ہے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ یہ بھی تلذی نہیں ہے۔ پھر مولا کہنا کیا چاہتا ہے؟ یعنی کوئی تو بڑی منزل ہوگی تو کیا تمہیں یاد کیا؟ کسی اور مقام پہ یاد نہیں کیا؟ علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگا، تمہیں یاد نہیں کیا؟ عباس کے بازو اٹھائے کٹے ہوئے، تمہیں یاد نہیں کیا؟ قاسم کی پامال لاش کو لے کے آئے، تمہیں یاد نہیں کیا؟ اس کا مطلب بہت سخت منزل تھی۔ جو تیسرا معنی ہے تلذی کا، اس کو سننا اور اپنے مولا کی غربت پر آنسو بہانا۔ مچھلی کی تیسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اوپر اور نیچے جائے، جب اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ کروٹیں بدلے، تو مچھلی کیا کرتی ہے؟ کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کر لیتی ہے۔ تمہارا مولا کیا کہہ رہا ہے شیو؟ کہہ رہا ہے میرے علی اصغر میں اب اتنی طاقت نہیں کہ کروٹیں لے سکے، اور اتنی طاقت ہے میرا ننھا شیر خان میرے سامنے منہ کو کھولتا ہے اور بند کر لیتا ہے۔ منہ کو اصغر کھولتا ہے اور بند کر لیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مولا نے تمہیں یاد کیا اور آواز دی، ان لم ترحمونی ارحموا ھذا الطفل، ارے میرے اوپر رحم نہیں آتا، اس بچے کے اوپر تو رحم کرو۔ لیکن کیا ہوا؟ آواز گونجی، اقطع کلام الحسین۔ ہرملا آگے بڑھا، اب عجیب منزل ہے۔ اس گھڑی تھی ہر شقی کی آنکھ نم، ہرملا نے جب بڑھائے تھے قدم، غیرت انسانیت بولی کے دھم، رک گیا تھک کر محرک کا قلم، ارے غیرت انسانیت بولی کے دم، ہرملا پہلے تو اپنا تیر دیکھ پھر گلوئے اصغر بیشی۔ بازی تو اب میں نہیں پڑھ سکتا، تیر چلا فَيَنْقَلِبَ السَّبِيلُ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ۔ سلامت رہو۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، ایسا ہی حق ہے علی اصغر کا، یہی انداز ہونا چاہیے۔ اب عجیب منزل ہے، بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔
آپ نے اب تک دیکھا آخری ضرب جب بھی کسی کے لگی کسی نے کہا یا مولا. بہت حساس جملہ ہے عزیزو. دل پہ چوٹ لگے تو یا زہرا کہہ کے رونا. جب عباس کے سر پہ گرز لگا یا مولا ادرکنی مولا مدد کیجئے. علی اکبر کے سینے میں برچی لگی یا بتا علیہ من السلام سلام کیا. قاسم کے اوپر جب چاپے پڑتی تھی آوازیں تھے یا اماں یا اماں. لیکن عزیزو علی اصغر اتنا پیاسا تھا تیر لگا تو کچھ کہہ نہ سکا پلٹ گیا. بچہ یعنی ہچکی بھی نہ لے سکا. سلامت رہو. دو جملے عزیزو. حسین نے بچے کو لیا. اب ایک منزل تھی امامت کہہ رہی تھی حسین آگے بڑھو ذمہ داری کو ادا کرو. باپ کا دل تھا جو کہہ رہا تھا حسین کیسے جاؤ گے. رباب در خیمہ پہ ہے یہی تو کشمکش تھی لیکن لبوں پہ جملے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 قدم آگے بڑھے 7 قدم پیچھے ہٹے. عزیزو یہیں پر میں سلام کروں گا سکینہ کی عظمت کو. سکینہ صرف ایک معصوم بچی نہیں ہے نباز فطرت امامت ہے. سکینہ کو پتا ہے میرا ننھا بھیا گیا ہے تو پانی پی کے واپس نہیں آئے گا. پتا ہے نا. تو آپ نے سنا ہے نا کہ سکینہ در خیمہ پہ آئی اور سکینہ نے کہا کہ میرا ماجایا پانی پی کے آ گیا بابا میں پیاسی رہ گئی. بات یہ نہیں ہے. بات کیا ہے؟ سکینہ محسوس کر رہی تھی کہ ظالم بڑے سخت دل ہیں بڑے پتھر دل ہیں. میرا بھیا گیا ہے تو پانی پی کے نہیں آئے گا. پھر سکینہ کیوں در خیمہ پہ آ گئی؟ کیوں ایسا کہا کہ بھیا پانی پی کے آ گیا؟ مرحلہ یہ تھا کہ سکینہ جان رہی تھی کہ علی اصغر آئے گا تو خون میں تربتر آئے گا. جب علی اصغر آئے گا تو کس عالم میں آئے گا. جان رہی تھی کہ بابا یہ کہہ کے گئے تھے کہ پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں لیکن جب آئیں گے در خیمہ پر تو اماں موجود ہوگی. بابا اماں کو دیکھ رہے ہوں گے. اماں بابا کو دیکھ ارے کچھ کہنے کے لیے نہ ہوگا. یہی وہ آخری منزل یہی تو منزل تھی. ایک مرتبہ سکینہ سہارا بن گئی کہ جواب کے لیے کچھ نہ ہوگا. حسین آئے اور در خیمہ پہ سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. کچھ کہہ نہ سکے. سکینہ نے مشکل کو حل کر دیا. ارے خیمے کے در پر آ گئی. اے بابا میرا بھیا پانی پی کے آ گیا میں پیاسی رہ گئی. حسین نے کچھ نہ کہا. ابا کا دامن ہٹا دیا. اب جو رباب نے دیکھا ارے میرے لال امثلو کا کیا تیرے جیسے بچے